اختلاف کیا ہے؟ اختلاف دراصل انسانی عقل و شعور کا فطری نتیجہ ہے۔ ہر انسان اپنی سوچ، فہم اور تجربات کی بنیاد پر دنیا کو سمجھتا ہے۔ جب دو افراد یا گروہ ایک ہی مسئلے کو مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں تو اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ یہ اختلاف اگر مثبت انداز میں ہو تو علم کی گہرائی بڑھاتا ہے اور نئے امکانات کو جنم دیتا ہے۔ فلسفے اور سائنس کی تاریخ اس حقیقت کی گواہ ہے کہ بڑے بڑے انکشافات اور ایجادات اسی وقت ممکن ہوئے جب کسی نے رائج نظریات سے اختلاف کیا۔ یوں اختلاف عقل کی نشو و نما اور فکری ارتقاء کا ذریعہ ہے۔ ادب کے میدان میں اختلاف ایک جمالیاتی رنگ رکھتا ہے۔ شاعر اور ادیب اپنی انفرادیت اور تخیل کے ذریعے دنیا کو الگ نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر شاعر کا کلام دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ اختلاف نہ صرف ادب کو وسعت دیتا ہے بلکہ اسے متنوع اور خوبصورت بھی بناتا ہے۔ تنقید کا فن بھی اختلاف کی بنیاد پر پروان چڑھا ہے، کیونکہ ناقد کا کام یہ ہے کہ وہ ادب کے کسی پہلو پر اپنی رائے دے، خواہ وہ مصنف یا دوسرے ناقد سے مختلف کیوں نہ ہو۔ یوں ادب میں اختلاف ایک مثبت قوت ہے جو ذوق کو نکھارتی اور نئے اسلوب تراشتی ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے اختلاف کو فطری اور بعض اوقات رحمت قرار دیا گیا ہے۔ قرآن و سنت میں ہمیں بارہا یہ تعلیم ملتی ہے کہ انسان ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور ان کی رائے بھی مختلف ہو سکتی ہے۔ دین میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اختلاف دشمنی اور تفرقہ کا سبب نہ بنے۔ قرآن میں ارشاد ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اختلاف رائے تو جائز ہے، مگر اس کو فساد، کینہ یا نفرت کا ذریعہ بنانا درست نہیں۔ اختلاف بذات خود منفی نہیں، بلکہ یہ عقل، ادب اور دین میں ایک فطری اور بسا اوقات مفید پہلو ہے۔ اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ ہم اختلاف کو برداشت، وسعت نظر اور اخلاقی وقار کے ساتھ قبول کریں۔ جب اختلاف علم اور خیر کے دروازے کھولتا ہے تو یہ رحمت ہے، لیکن جب یہ تکبر، ضد اور عداوت میں بدل جائے تو زحمت بن جاتا ہے۔ اختلاف انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ یہ نہ صرف عقل کی علامت ہے بلکہ فکری ارتقاء کی بنیاد بھی۔ مگر سوال یہ ہے کہ اختلاف صرف تفرقہ ہے یا یہ وہ چراغ ہے جو اندھیروں میں روشنی بانٹتا ہے؟ اسلام نے اختلاف کو کبھی گناہ نہیں کہا، بلکہ اسے اجتہاد کی راہ قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان کئی فقہی اور سیاسی امور میں اختلافات ہوئے، مگر ان میں ادب، احترام اور اخلاص کی خوشبو رچی بسی تھی۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میری رائے درست ہے مگر اس میں غلطی کا امکان ہے، اور مخالف کی رائے غلط ہے مگر اس میں درستگی کا امکان ہے۔ یہی وہ دینی شعور ہے جو اختلاف کو دشمنی نہیں بلکہ فہم کی گنجائش سمجھتا ہے۔ فکر وہ چراغ ہے جو سوالات سے جلتا ہے۔ اگر سب ایک ہی زاویے سے سوچیں تو نیا علم کیسے جنم لے؟ اختلاف وہ لمحہ ہے جب ایک ذہن دوسرے ذہن کو چیلنج کرتا ہے اور دونوں مل کر کسی نئی حقیقت تک پہنچتے ہیں۔ فکری اختلافات نہیں، فلسفے، سائنس، ادب اور سیاست کو نئی جہتیں دی ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ اختلاف دلیل سے ہو، ضد سے نہیں، مکالمے سے ہو، مناظرے سے نہیں۔ اختلاف نہ ہو تو جمود پیدا ہوتا ہے، اور اگر اختلاف ادب سے خالی ہو تو فساد۔ دینی روایت ہمیں سکھاتی ہے کہ اختلاف میں اخلاص ہو، فکری روایت کہتی ہے کہ دلیل ہو، اور ادبی روایت کہتی ہے کہ جمال ہو۔ تو آئیے اختلاف کو دشمنی نہیں، تونس سمجھیں۔ یہ وہ آئینہ ہے جس میں ہم خود کو بہتر دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی بھی۔ آمین ثم آمین۔